بعض دفعہ انسان کی ذرا سی غلطی اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے اور آن کی آن میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا تھا اور کسی سپاک قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شواہد ناپید تھے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، مگر جب ملک صفدر حیات جیسا ذہین اور فرض شناس پولیس افسر سامنے ہو تو مجرم 7 پرتوں میں بھی چھپا ہو، وہ اس کی گردن دبوچی لیتے ہیں۔ ایک نوجوان کے قتل کی لرزہ خیز واردات کا معمہ۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چیرہ دست۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، بہت شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ موضع نظام کوٹ کے تھانے میں میری تعیناتی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اپنے عملے کی زبانی مجھے چودھری نظام الدین کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق چودھری نظام الدین زرعی اراضی کی حرص و ہوس کا مارا ہوا ایک ظالم و جابر حکمران تھا۔ جب وہ منمانی پر اتر آتا تو کوئی اس کے سامنے ٹھہرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ باہر کیف 100 بزدلوں میں کوئی ایک آدھ بہادر بھی نکل ہی آتا ہے، یہ بھی ایک ایسا ہی معاملہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ماہ اکتوبر کی ایک خنک اور خوشگوار صبح تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ 2 دیہاتی مجھ سے ملنے آ گئے۔ میں نے انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 24 سال اور دوسرا لگ بھگ 30 سال کا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرا نام مبین ہے، 24 سالہ نوجوان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا۔ کسی نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اس کی لاش کھیتوں میں بیری والے کھوں کے نزدیک پڑی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مبین سے استفسار کیا، تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ متین، اس نے بتایا۔ متین کی عمر 22 سال ہے، میرا مطلب ہے تھی، اب تو وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ متین کے ساتھ آنے والے دوسرے بندے کا نام اعجاز تھا، وہ مبین کا پڑوسی تھا۔ میں نے چند ضروری سوالات پوچھنے کے بعد انہیں باہر برآمدے میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود جائے وقوع پر جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ موضع نظام کوٹ میرے تھانے سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے کانسٹیبل آفتاب کو اپنے ساتھ لیا اور موقع واردات پر پہنچ گیا۔ وہ چاول کی فصل کی کٹائی کا موسم تھا، زیادہ تر کھیتوں میں کٹائی کا مکمل عمل ہو چکا تھا اور بعض جگہ یہ کام جاری تھا۔ میں مبین کی رہنمائی میں اس کنویں پر پہنچ گیا جس کے قریب متین نامی اس نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ لاش کے ارد گرد نصف درجن کے نزدیک لوگ جمع تھے۔ میں نے ان سب کو ایک طرف ہٹایا اور اکڑو بیٹھ کر بغور لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مقتول متین کی عمر 22 کے قریب تھی اور بلا شبہ وہ ایک گبرو جوان تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر اس کے بدن کے ایک ایک حصے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، سوائے سر کے عقبی حصے کے۔ مجھے اس کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ اس کی کھوپڑی کا پیچھے والا حصہ بری طرح گھائل تھا۔ قاتل نے کسی وزنی لٹھ یا پھر کسی آہنی سلاخ کی مدد سے مقتول کے سر کے عقبی حصے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں متاثرہ مقام سے کھوپڑی چٹک گئی تھی اور یہی کاری ضرب مقتول کی موت کا سبب بھی بنی تھی۔ انسان کے وجود کا سب سے اہم حصہ اس کا دماغ ہوتا ہے۔ قدرت نے اسی لیے دماغ کی حفاظت کے لیے اسے کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کھوپڑی کی ہڈی جسم میں پائی جانے والی دوسری ہڈیوں کی بنسبت زیادہ مضبوط اور محفوظ ہوتی ہے۔ مقتول کی کھوپڑی کا بری طرح چٹک جانا ظاہر کرتا تھا کہ قاتل نے پوری قوت کے ساتھ وار کیا تھا۔ مقتول متین کے سر کے عقبی حصے سے نکلنے والا خون اس کی قمیض کے کالر تک پہنچا تھا اور وہ جم چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ مقتول کو دنیا سے رخصت ہوئے
8 سے 10 گھنٹے گزر چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے رات کے درمیانی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جب میں مقتول کی لاش کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں روشنی کا تیز جھمکا ہوا تھا۔ مقتول کا مردہ جسم جس جگہ پڑا تھا وہاں زمین پر خون کا کوئی چھوٹا سا دھبا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کی پھٹی ہوئی کھوپڑی میں سے خون خارج ہو اور زمین پر اس کے آثار دکھائی نہ دیں۔ مقتول سر پر چوٹ کھانے کے بعد زمین پر گرا تھا تو اس کی کھلی ہوئی کھوپڑی میں سے نکلنے والے خون کو نیچے زمین پر بھی گرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس الجھی ہوئی صورتحال نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، متین کو کہیں اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو یہاں لا کر پھینکا گیا ہے۔ میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا، لیکن اس سنسنی خیز خیال کے تحت میں نے تفتیش کے دائرے کو وسیع کیا اور مزید آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے اصل جائے وقوع کا سراغ پا لیا۔ اس کنویں سے کم و بیش 1 فلانگ کے فاصلے پر ایک نہر تھی۔ میں نے مذکورہ نہر کے کنارے پر ایک جگہ خون کے نشانات ڈھونڈ لیے۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ مقتول کو نہر کے کنارے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بیری والے کھو کے نزدیک ڈال دیا گیا تھا۔ شاطر مجرم عموماً تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے اس نوعیت کی چالیں چلتے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس خون آلود مٹی کو اٹھا کر ایک برتن میں ڈالا۔ مذکورہ برتن وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے مجھے دیا تھا۔ یہ ایک طرح کا بلڈ سیمپل تھا جو لیبارٹری اسٹاف کے کام آ سکتا تھا۔ اس نمونے سے یہ پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ آیا وہ مقتول متین ہی کا خون تھا۔ میں نے کانسٹیبل آفتاب کی نگرانی میں متین کی لاش کو ضلعی اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے بڑے بھائی متین سے سوال کیا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ یہ ہماری زمین ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ یہاں سے وہاں تک وہ انگلی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہر کے کنارے سے لگی ہوئی یہ 14 ایکڑ زرعی اراضی ہماری ملکیت ہے۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ آج صبح جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھے لیاقت نے گھر آ کر بتایا تھا کہ متین کی لاش بیری والے کھو کے پاس پڑی ہے۔ اس وقت میں اپنی زمین کی طرف آنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کیا لیاقت یہاں موجود ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے سب کی طرف دیکھا۔ پکے رنگ کا ایک میانہ قد بندہ آگے آیا اور کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام لیاقت ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے لاش کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ میں نے لیاقت سے پوچھا۔ یہ آج ہی صبح کی بات ہے سرکار، لیاقت نے رسان بھرے لہجے میں بتایا۔ میں حسب معمول کھیتوں کی طرف آیا تو میں نے کھو کے پاس کسی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی صبح یہاں کون سو رہا ہے، لیکن جب میں کھو کے نزدیک آیا تو صورتحال مجھ پر کھل گئی۔ متین یہاں مرا پڑا تھا۔ میں نے لیاقت کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، متین کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے لاش کی دہائی دینا شروع کر دی، اس نے اضطراری انداز میں بتایا۔ آس پاس کے کھیتوں میں چند لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، میرے شور مچانے پر وہ ادھر آ گئے۔ بس جی، پھر میں وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی۔ میں سیدھا مبین کے گھر گیا اور اسے متین کی لاش کے بارے میں بتایا۔ یہ میرے ساتھی یہاں آ گیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی لاش دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا تھانے دار صاحب، مبین نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر کسی سیانے نے مجھے مشورہ دیا کہ فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ میں نے اپنے پڑوسی اعجاز کو ساتھ لیا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہاں پتہ ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن میں اس سے پہلے کا حال بھی جاننا چاہتا ہوں۔ میری بات مبین کے پلے نہ پڑی اور وہ الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہاں موجود افراد سے میں فرداً پوچھ چکا تھا اور اس صحیح میں مجھے ایک بھی ایسی بات نہیں پتہ چلی تھی جو متین کو پیش آنے والے اس جان لیوا واقعے پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے مبین کی الجھن کے جواب میں کہا، کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں؟
ادھر نزدیک ہی میرا گھر ہے، اس نے بتایا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں اور جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ آپ کو دیکھ کر اماں کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ جب سے اماں نے متین کی موت کا سنا ہے، اس کا برا حال ہے۔ میں اسے گھر میں روتا دھوتا چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ مبین کی تجویز نما پیشکش معقول اور برمحل تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ 15 مرلے قطعہ اراضی پر بنا ہوا ایک کشادہ اور ہوادار مکان تھا، جس کے عقبی حصے میں پہلو بہ پہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دوسرے کمرے کے اختتام پر لمبائی کے رخ تیسرا قدرے بڑا کمرہ تھا۔ ان 3 کمروں کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو وہ انگریزی کے ایل کی طرح نظر آتے تھے۔ تینوں کمروں کے آگے 8 فٹ چوڑا برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کشادہ صحن تھا، جس کے عین وسط میں برگد کا ایک عمر رسیدہ درخت ایستادہ تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بھی داخلی دروازے کے ساتھ مناسب سائز کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ مال مویشیوں کے لیے ایک شیڈ سے مشابہ جگہ تھی، جہاں پر میں نے ایک بھینس، 2 بکریاں اور ایک گدھا بندھے دیکھا۔ اس گدھے کے نزدیک ہی اس کی گاڑی بھی موجود تھی، تاہم مذکورہ گدھا گاڑی میں جتا ہوا نہیں تھا۔ برگد کے گھنے سایہ دار درخت کے نیچے ایک چارپائی پہلے سے بچھی ہوئی تھی۔ مبین میرے لیے ایک کرسی لے آیا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، مبین، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلواؤں تو تمہیں میرے ہر سوال کا کھرا اور سچا جواب دینا ہوگا۔ میں دوں گا جناب، وہ دل گرفتار لہجے میں بولا۔ متین مجھے بہت عزیز تھا جناب، پتہ نہیں کس ظالم نے میرے بھائی کی زندگی چھین لی ہے۔ وہ ظالم جو کوئی بھی ہے بچے گا نہیں، میں نے پروسوک لہجے میں کہا۔ تم نے متین کے سر کا زخم دیکھا ہے؟ اس کی چٹکی ہوئی کھوپڑی میں سے خارج ہونے والا خون جم چکا ہے، اور خون کے اس جماؤ کو دیکھ کر میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی موت رات کے درمیانی حصے میں واقع ہوئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ مقتول متین آدھی رات کے وقت وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ مجھے تو خود اس بات پر حیرت ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے ترنت پوچھا، کس بات پر؟ یہی کہ وہ پچھلی رات کھیتوں میں کیوں گیا تھا؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب تک ابا جی زندہ تھے وہ اور ہم دونوں بھائی مل کر کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ 1 سال پہلے ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک زہریلے سانپ کے ڈس لینے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد میں اور متین کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ متین روزانہ صبح مجھ سے پہلے زمینوں کی طرف چلا جاتا تھا، میں بعد میں گھر سے نکلتا تھا۔ میں تو آج بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کام کے لیے کھیتوں میں جا چکا ہوگا۔ جب میں یہاں سے روانہ ہونے لگا تو لیاقت نے آ کر بتایا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ… وہ اچانک چپ ہو گیا۔ مبین کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوا نہیں تھا جس کے افشا کے ڈر سے وہ بولتے بولتے رک گیا ہو، بلکہ یہ اس کے دل کا بوجھ تھا جس نے قوت گویائی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ متین کو بڑی بے رحمی اور سنگ دلی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی سفاک آدمی سے اس نے دشمنی پال رکھی تھی۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تھانے دار صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ متین کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ پھر ایک خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ متین راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ جب انہیں متین کے پاس زیادہ مال پانی نہیں ملا تو ان بدبختوں نے اس کی جان لے لی۔ مبین، تمہارا یہ خیال موجودہ صورتحال میں فٹ نہیں بیٹھتا، میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ راہزن صرف اسی وقت کسی شکار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جب وہ ان کے سامنے مزاحمت پیش کر رہا ہو۔ متین کے بدن پر ایسے نشانات نظر نہیں آئے جن کی بنا پر یہ کہا جائے کہ مقتول کی ان راہزنوں سے ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں راہزن اپنے شکار کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ متین آدھی رات کو کھیتوں کی طرف کیوں گیا تھا؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر
ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ میری بات دھیان سے سنو مبین، تمہارے بھائی کے سر پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دشمن تعاقب کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بندے تھے جنہیں پتہ تھا کہ مقتول کہاں ملے گا۔ انہوں نے نہر کے کنارے پر اسے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو اٹھا کر بیری والے کھو کے قریب ڈال دیا۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے بھائی کی موت کا بیری والے کھو سے بھی کوئی ناتا ہے۔ قاتل نے اپنی کارروائی کو بیری والے کھو کے ساتھ جوڑ کر کچھ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ تھانے دار صاحب، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بڑے کرب سے بولا، میں متین کے کسی ایسے دشمن سے واقف نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، متین کے دشمن یعنی اس کے قاتل کو میں خود ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ میری اماں جی اور سلمہ، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے، مگر ابھی تک ہمارے بچے نہیں ہوئے۔ شادی ہو گئی ہے تو بچے بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ سے امید لگائے رکھو۔ اولاد دینے اور اس نعمت سے محروم رکھنے کا اختیار صرف اسی ذات پاک کو ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کیا مقتول کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے استفسار کیا، کیا اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہو چکی تھی؟ نہیں جناب، مبین نے بتایا، شادی کے ذکر کو وہ ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ حالانکہ اماں جی کی شدید خواہش تھی کہ متین کی جلد از جلد شادی ہو جائے، مگر وہ اس معاملے پر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ میں متین کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مبین مجھے مکان کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک 15 بائی 15 فٹ کے کمرے میں لے گیا اور کہا، چند ماہ پہلے تک یہ کمرہ متین کے استعمال میں تھا، اور اب؟ میں نے استفساریہ نظر سے اسے دیکھا۔ ان دنوں وہ داخلی دروازے کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے کمرے میں رہ رہا تھا، مبین نے جواب دیا۔ اماں نے بہت ضد کی کہ وہ واپس اپنے پہلے والے کمرے میں آ جائے، لیکن متین نہیں مانا۔ میں نے بھی اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات دراصل یہ ہے جناب، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کمرے کے برابر میں بھی اسی کے سائز کا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں اماں جی رہتی ہیں، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ متین ان کے بہت زیادہ قریب رہے، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ ابا جی کے انتقال کے بعد اماں خود کو تنہا سمجھنے لگی ہیں، حالانکہ ان کے پہلو میں یہ مستطیل کمرہ میرے اور سلمہ کے استعمال میں ہے، مگر اماں کا زیادہ دھیان متین میں ہی لگا رہتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، والدین عموماً سب سے چھوٹے بچے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مبین والے کمرے کی پیمائش 12 بائی 15 فٹ تھی، اور یہی کمرہ باقی 2 کمروں کے ساتھ مل کر ایل بناتا تھا۔ اس دوران میں مبین اور مقتول متین کی اماں جی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس روایتی دیہاتی عورت کا نام رسول بی بی تھا۔ رسول بی بی کی عمر کا اندازہ میں نے 42 کے آس پاس لگایا۔ بیٹے کی المناک موت نے رسول بی بی کو حد درجہ ملول اور پژمردہ کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس اندوناک واقعے نے اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں نے اس دکھیاری ماں سے اظہار ہمدردی کیا تو اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ تھانے دار صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولی، میرے متین کا آخر قصور کیا تھا؟ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو اوبے تک نہیں کہا تھا۔ مجھے تم سے اور اس گھر کے ہر فرد سے دلی ہمدردی ہے رسول بی بی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں جلد از جلد متین کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے ایسی عبرتناک سزا دلاؤں گا کہ آئندہ کسی مجرم کو انسانی جان سے کھیلنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کیا قاتل کو سزا مل جانے سے میرا متین واپس آ جائے گا تھانے دار صاحب؟ رسول بی بی نے زخمی لہجے میں استفسار کیا۔ اس سوال کا مبنی پر حقائق جواب تو نہیں ہی تھا،
لیکن میں سچ بول کر رسول بی بی کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے پہلو تہی سے کام لیتے ہوئے مبین سے کہا، مبین، اماں جی کا خیال رکھنا تم دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے تم لوگ اس کام میں کسی غفلت یا کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اپنے فرض کو اچھے سے ادا کروں گا اور اپنی بیوی سلمہ کو بھی اماں جی کا خیال رکھنے کی تلقین کروں گا۔ شاباش! میں نے ستائشی نظر سے مبین کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ ساری غلطی میری ہے تھانے دار صاحب، رسول بی بی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شاہ جی نے مجھے تاکید بھی کی تھی کہ متین دوسرے جوانوں سے الگ اور منفرد لڑکا ہے، اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکی اور متین مارا گیا۔ کون شاہ جی؟ رسول بی بی کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ اپنے کرامت علی شاہ صاحب، رسول بی بی نے جواب دیا۔ پیر کرامت علی عرف شاہ جی ادھر نظام کوٹھی میں رہتے ہیں تھانے دار صاحب، مبین نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ وہ ایک پہنچے ہوئے روحانی انسان ہیں، اس گاؤں کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کا نام نہیں سنا؟ مبین کے آخری جملے سے حیرت جھلکتی تھی۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے اس علاقے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان شاہ جی کا نام پہلی بار سنا ہے۔ شاہ جی بہت ہی کرنی والے بزرگ ہیں تھانے دار صاحب، رسول بی بی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے متین پر کسی شیطانی قوت کی نظر ہے، اس لیے مجھے متین کی بہت زیادہ حفاظت کرنا چاہیے، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ وہ ندامت آمیز انداز میں بولی، مجھے اس بات کا ہمیشہ پچھتاوا رہے گا کہ میں متین کا اتنا زیادہ خیال نہ رکھ سکی جیسا کہ شاہ جی نے مجھے ہدایت کی تھی۔ وہ میرے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا تو میں نے اس پر بھرپور نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ جب سے سامنے والے کمرے میں منتقل ہوا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب سویا، کب جاگا اور کب گھر سے نکلا۔ اگر مجھے خبر ہو جاتی کہ وہ آدھی رات کو کھیتوں کی طرف جا رہا ہے تو میں اسے روک لیتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی شیطانی قوت نے میرے متین کی جان لے لی ہے۔ رسول بی بی غم سے نڈھال اعصاب کے ساتھ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، تاہم میں نے زخمی دل عورت کو روکا اور ٹوکا بھی نہیں۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو میں نے اس کی سوچ کی روشنی میں رہتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا، رسول بی بی، متین کی موت کی ذمہ دار کوئی شیطانی قوت ہے یا اس کے کسی دشمن کا یعنی کسی انسان کا کام ہے؟ میں جلد یا بدیر اس کا پتہ لگا لوں گا۔ متین کا قاتل میرے ہاتھ سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ مجھے ایسی نظر سے تکنے لگی جیسے میں نے اسے کوئی ناممکن کام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہو۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بنا ہوا کمرہ 12 بائی 12 فٹ کا تھا۔ ان دنوں وہی کمرہ مقتول متین کے استعمال میں تھا۔ میں نے مذکورہ کمرے کی اچھی طرح چھان پھٹک کی لیکن مجھے وہاں سے کوئی بھی ایسی شے یا اشارہ نہ ملا جو اس کے قتل کی گتھی کو سلجھانے میں میری مدد کر سکتا۔ دوپہر کے وقت میں واپس اپنے تھانے آ گیا۔ آئندہ روز سہ پہر کے بعد ضلعی اسپتال سے متین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، مقتول متین کی موت 11 اور 12 اکتوبر کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہی چوٹ تھی جس نے اس کی کھوپڑی کو پوری طرح چٹکا دیا تھا۔ علاوہ ازیں میں نے خون کا جو نمونہ لاش کے ساتھ اسپتال بھجوایا تھا وہ مقتول کے خون سے میچ کر گیا تھا۔ گویا میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ مقتول متین کو نہر کے کنارے پر قتل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی لاش کو اٹھا کر بیری والے کھوہ کے نزدیک پھینک دیا گیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسپتال سے جو لیبارٹری رپورٹس آئی تھیں ان میں سے ایک کیمیکل ایگزامنر کی جاری کردہ تھی اور مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول متین کے معدے میں کسی زہریلی اور نشہ آور شے کے اثرات بھی پائے گئے تھے۔ میرے لیے یہ پوائنٹ
کسی سنسنی خیز انکشاف سے کم نہیں تھا۔ مقتول کا بڑا بھائی مبین لاش تھانے لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، تدفین کا کیا پروگرام ہے؟ یہ کام آج ہی کرنے کا ارادہ ہے، اس نے اداس لہجے میں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ شام تک سب نمٹ جائے گا۔ اللہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، میں نے صدقے دل سے کہا اور پوچھا، جس رات متین کی موت واقع ہوئی کیا اس شام تم سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، رات کا کھانا ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں تھانے دار صاحب۔ 11 اکتوبر کی شام آپ لوگوں نے کیا کھایا تھا؟ آلو اور گوبھی کا سالن تھا اور تندور کی روٹیاں۔ تم سب نے یہی کھانا کھایا تھا نا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا۔ جی ہاں، مبین کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ تھانے دار صاحب، آپ اس رات والے کھانے کے بارے میں کیوں زور دے رہے ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے گھر میں کھانا کون بناتا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ میری بیوی سلمیٰ۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، تم اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ، میں کل دن میں تمہارے گھر آؤں گا، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ کس موضوع پر تھانے دار صاحب؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ نے مجھے اور مشکل میں ڈال دیا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، آخر اس کھانے کا متین کی موت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ متین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مقتول کے معدے میں خواب بابت زہریلا مادہ پایا گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، تم چاروں نے ایک ساتھ بیٹھ کر آلو گوبھی کے سالن کے ساتھ روٹی کھائی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کھانے میں کوئی نشہ آور زہریلی چیز شامل نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم لوگ بھی زہر خوانی کا شکار ہو جاتے۔ بادیوں نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ متین نے رات کے کھانے کے بعد کوئی ایسی شے کھائی تھی یا کسی اور نے اسے کھلائی تھی جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ متین خود اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کرے گا تھانے دار صاحب؟ مبین نے لاچاری بھرے لہجے میں پوچھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے اس کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی خطرناک چوٹ کے باعث واقع ہوئی ہے۔ اس امر میں تو کوئی شک نہیں کہ متین کی موت کا سبب وہی مہلک چوٹ ہے جس نے اس کی کھوپڑی کو چٹکا دیا تھا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ عین ممکن ہے کہ قاتل نے متین کی جان لینے سے پہلے اسے کوئی ایسی مضر صحت چیز کھلا دی ہو جس کے زیر اثر وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہا ہو۔ باہر کے میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر کہا، دن ڈھلنے میں زیادہ وقت نہیں ہے، تم متین کی لاش کو لے کر گھر پہنچو، اس حوالے سے ہم کل تفصیلی بات چیت کر سکیں گے۔ اس کے بعد مبین نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس رات سونے سے پہلے میں کافی دیر تک متین کی موت پر غور و فکر کرتا رہا۔ پوسٹ مارٹم اور دیگر لیبارٹری رپورٹس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایک چیزیں آپس میں خلط ملط نظر آتی تھیں۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ سر کے عقبی حصے پر کیے جانے والے کاری فار نے متین کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، لیکن موت کے منہ میں جانے سے پہلے مقتول کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سنسنی خیز اور فکر انگیز تھا، جس کے نتیجے میں کئی ایک سوالات جنم لیتے تھے، جیسا کہ متین نے کوئی نشہ آور شے کیوں استعمال کی؟ اگر یہ اس کا اپنا فعل نہیں تھا تو پھر وہ کون شخص تھا جس نے اسے ایسا کچھ کھلایا تھا؟ وہ آدھی رات کو کھیتوں کی طرف کیوں گیا تھا؟ کیا وہاں وہ کسی سے ملاقات کرنے والا تھا؟ کیا اسی ملاقاتی نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں اس حوالے سے جس قدر سوچ رہا تھا میرا دماغ اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رسول بی بی کی کہی ہوئی باتیں بھی مجھے یاد آ رہی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ کسی شیطانی قوت نے متین پر بری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ رسول بی بی کے مطابق متین کی موت میں اسی شیطانی قوت کا ہاتھ ہو سکتا تھا، لیکن میں ایسی لائنی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ میں اس دنیا میں رحمانی اور شیطانی قوتوں کی موجودگی، اثر انگیزی اور عملداری سے انکاری نہیں،
مگر متین کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ کسی شیطانی قوت کو ایک انسان کی جان لینے کے لیے اتنا لمبا چوڑا کھٹراک پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ سیدھی سیدھی قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ عناد رکھتا تھا۔ شیطانی قوت والی کہانی پیر کرامت شاہ نے رسول بی بی کے ذہن میں ڈالی تھی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں درجنوں ڈبہ پیروں اور ان کی جعلی بزرگی کو بے نقاب کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پیر کرامت علی عرف شاہ جی کس کھیت کی مولی تھا۔ رسول بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ شاہ جی موضع نظام کوٹی کا رہنے والا تھا۔ کرامت شاہ کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں کانسٹیبل آفتاب احمد کا نام چمکا۔ آفتاب احمد موضع جمال پور کا رہنے والا تھا۔ جمال پور میرے تھانے سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمال پور کی آبادی 500 نفوس پر مشتمل تھی، یعنی اس دیہات میں کم و بیش 100 مکانات تھے۔ آفتاب روزانہ اپنی سائیکل پر تھانے آتا اور واپس اپنے گھر جاتا تھا۔ یہاں پر آفتاب کی یاد مجھے اس کی بیوی فریدہ کی وجہ سے آئی تھی۔ فریدہ کا میکا موضع نظام کوٹ میں تھا۔ آفتاب نے مجھے بتا رکھا تھا کہ 5 سال پہلے فریدہ سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ آفتاب کے مطابق فریدہ مزاج کی بہت تیز اور قبضہ مافیا ٹائپ کی عورت تھی۔ آفتاب اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا۔ میں اس علاقے میں نیا تھا، چنانچہ نظام کوٹ کے اندرونی حالات و معاملات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے میں نے آفتاب کی بیوی فریدہ سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 14 اکتوبر کی صبح آفتاب اپنی ڈیوٹی پر آیا تو میں تھانے میں اس کا منتظر تھا۔ جب مجھے اس کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آفتاب احمد جب اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر دیسی طرز کی ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، آفتاب اپنے سر کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہو؟ ملک صاحب چوٹ لگ گئی ہے، اس نے نگاہ چراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی خاص بات نہیں، معمولی سا زخم ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ معمولی سی چوٹ کے لیے کوئی اتنا بڑا پگڑ نہیں باندھتا آفتاب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ تم نے کون سا نیا تجربہ کیا ہے؟ کیا فریدہ سے پٹ کر آ رہے ہو؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کسی کو کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے چہرے پر مظلومیت کی داستان رقم ہے، بتاؤ اب کی بار کس بات پر تم فریدہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے ہو؟ میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں وہ سچ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ملک صاحب، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ آفتاب نے اپنی جیب کے اندر سے چاندی کی ایک پازیب نکال کر میرے سامنے میز پر رکھنے کے بعد یتیمی بھرے لہجے میں کہا، اس پائل کی وجہ سے فریدہ نے ڈنڈا مار کر میرا سر پھاڑ دیا ہے۔ کیا وہ تم سے پاؤں کا ایسا ہی زیور لا کر دینے کو کہہ رہی ہے؟ میں نے چاندی کی اس پائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آفتاب سے پوچھا۔ یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جسے پورا کرنا تمہارے بس میں نہ ہو۔ بات مطالبے یا فرمائش کی نہیں ہے ملک صاحب، وہ حداچہ کڑوے لہجے میں بولا۔ وہ سیدھے سیدھے مجھ پر شک کر رہی ہے۔ کیسا شک؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے شک ہے کہ میں نے یہ جھانجر کسی اور عورت کو دینے کے لیے خریدی ہے، اس نے مسکینیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی طرف سے 100 صفائیاں پیش کر چکا ہوں مگر اسے یقین نہیں آیا۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر میری کھوپڑی کے پچھلے حصے پر مارا اور مجھے لہو لہان کر دیا۔ شکر کرو تم ابھی تک زندہ نظر آ رہے ہو، ورنہ کھوپڑی پر لٹھ یا ڈنڈا کھانے سے انسان انا للہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے شرارت آمیز انداز میں کہا، تم نے متین کا حشر تو دیکھا ہے نا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں ملک صاحب؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ مذاق اس وقت تک اڑتا رہے گا جب تک تم مجھے اس پائل کی حقیقت نہیں بتاؤ گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم نے اس حوالے سے فریدہ کے سامنے کیا وضاحت دی ہے؟ ملک صاحب، یہ پاسے مجھے 12 اکتوبر کی صبح چائے وقوع سے ملی تھی۔
اس نے معتدل انداز میں بتانا شروع کیا۔ جب آپ مقتول متین کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے تو میں ادھر گھوم کر کوئی اہم سراغ تلاش کرنے کی کوشش میں تھا، اور اسی وقت بیری والے کھو کے نزدیک مجھے یہ پازیب پڑی ملی تھی۔ میں نے اس خیال سے پازیب کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا کہ جب آپ موقع کی کارروائی سے فارغ ہوں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی اور آپ نے مجھے لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا۔ یہ میرے دماغ کی غلطی ہے کہ اس پازیب کا مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ رات کو میں ڈیوٹی سے چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز فریدہ میرے کپڑے دھونے لگی تو وردی کی ایک جیب سے اسے یہ پازیب مل گئی۔ اس کے بعد جو ہوا ہوگا وہ اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ پچھلی رات میں گھر گیا تو فریدہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے جھگڑا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے اپنے پٹی بردار سر کی جانب اشارہ کیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے واضح الفاظ میں سے کہہ دیا ہے کہ اگر میری بات کا یقین نہیں تو تھانے جا کر ملک صاحب سے تصدیق کر لو۔ یہ بات تم نے ڈنڈا کھانے سے پہلے کی تھی یا بعد میں؟ بعد میں۔ اگر پہلے کرتے تو شاید فریدہ کے عتاب سے محفوظ رہتے، میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ویسے میں بھلا کیسے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ پازیب تمہیں بیری والے کھو کے پاس سے ملی تھی؟ تم نے اس بارے میں مجھے کب بتایا تھا؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کانسٹیبل آفتاب احمد کے چہرے سے فکر مندی چھلکنے لگی۔ نہ کریں ملک صاحب، اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، فریدہ نے میرا سر پھاڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے میرے بیان کی تصدیق نہ کی تو ہمارا گھر میدانی جنگ بن جائے گا۔ میں نے تفریح لینے والے انداز میں پوچھا، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ فریدہ دونوں بچوں کو اٹھائے گی اور جا کر اپنے میکے میں ڈیرا جما لے گی، اس نے جواب دیا، اور میں بیچارہ رہ جاؤں گا بے یار و مددگار۔ تو ٹھیک ہے، میں فریدہ کی میکے میں جا بیٹھنے کی تمنا پوری کیے دیتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، اس طرح تمہیں بھی 1-2 دن آرام کا موقع مل جائے گا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ پرتشویش انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آفتاب، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تفریح بہت ہو چکی، اب کچھ سنجیدہ باتیں ہو جائیں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اسے رسول بی بی کے خدشات، شاہ جی کے فرمودات، اپنے تحفظات اور اس کے انکشافات پر ایک سیر حاصل لیکچر دینے کے بعد معتدل انداز میں کہا، میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے یہ سب فریدہ کے گوش گزار کرنے کے بعد تم لوگ 2 دن کے لیے نظام کوٹ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں جو تفصیلات بتائی ہیں ان کی روشنی میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ چاندی کی پازیب کس لڑکی یا عورت کی ہے تو ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وقوع کی رات مقتول متین کھیتوں کی طرف کیوں گیا تھا۔ تو آپ کو یہ پیار محبت والا معاملہ لگتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور میں اس پر رکھی چاندی کی پائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جائے وقوع پر اس زیور کی موجودگی مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ عشق کے معاملات بڑے عجیب اور خوفناک ہوتے ہیں آفتاب۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک طویل سانس لی اور پھر پرخیال انداز میں بولا، اگر مقتول متین کا نظام کوٹ کی کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا تو عین ممکن ہے کسی نے اس لڑکی کا تعاقب کیا ہو اور موقع ملتے ہی اس نے متین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ وہ اس لڑکی کا کوئی طلبگار بھی ہو سکتا ہے جس کی نظر میں مقتول کباب میں ہڈی کی حیثیت کا حامل ہو، یا پھر قاتل اس لڑکی کا بھائی، باپ یا کوئی چاچا ماما بھی ہو سکتا ہے جس نے غیرت کے نام پر متین کا کام تمام کر دیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری تیز ترار بیوی نظام کوٹ میں پازیب کی مالک کو بآسانی ڈھونڈ سکتی ہے۔ وہ فریدہ کا آبائی گاؤں ہے کہ یہ ایک مردوں اور عورتوں کے معاشقوں کے بارے میں بہت جانتی ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا،
سچ پوچھیں تو آپ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں جناب۔ مجھے یقین ہے ہم بہت جلد متین کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی اس مشن پر روانہ ہو جاتا ہوں، اس نے پرعزم لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا میں یہ جھانجر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس پازیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے یہ تم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ پازیب کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فی الوقت ہمارے پاس یہی پائل واحد ذریعہ ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد کانسٹیبل آفتاب کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے حوالدار قادر بخش کو اپنے پاس بلا لیا۔ قادر بخش کی عمر 35 کے آس پاس تھی اور وہ ایک دراز قد اور دبنگ پولیس اہلکار تھا۔ میرے بعد اس تھانے کے اسٹاف میں قادر بخش سب سے سینئر تھا۔ اس کے علاوہ تھانے کے عملے میں 4 کانسٹیبلز آفتاب احمد، منظور الہی، اشفاق علی اور محمد ادریس شامل تھے۔ میں نے قادر بخش کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں مقتول متین کے گھر جا رہا ہوں۔ کل وہ لوگ متین کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اس لیے میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ مقتول کے گھر والوں کے تعاون کے بغیر اس کیس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے آپ نے کانسٹیبل آفتاب کو بھی تو نظام کوٹ بھیجا ہے؟ قادر بخش، ہم دونوں کے کام کی نوعیت الگ ہے، میں نے معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آفتاب ایک خاص مقصد سے 1-2 روز ادھر ہی رکے گا، اور میں لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، میں یوں گیا اور یوں آیا، میری غیر موجودگی میں تھانہ پوری طرح تمہارے حوالے ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کانسٹیبل منصور الہی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں موزہ نظام کوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قتل کا یہ کیس 12 اکتوبر کی صبح میرے پاس آیا تھا اور آج 14 اکتوبر کا دن تھا۔ ان 1.5-2 دنوں میں نے جو تفتیش کی تھی اس کا ابھی تک کوئی ٹھوس اور کارآمد نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ تاحال میں قاتل اور قتل کے محرک تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تاہم اس بات کا مجھے اطمینان تھا کہ میں درست سمت میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا۔ موزہ نظام کوٹ میرے تھانے سے محض نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا ہم پیدل چلتے ہوئے چند منٹ میں مقتول کے گھر پہنچ گئے۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ رسول بی بی نے کھولا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے بے تابی سے سوال کیا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے پتہ چلا لیا ہے کہ میرے بیٹے کی موت میں کس کا ہاتھ ہے؟ میں یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں رسول بی بی، میں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہارا بڑا بیٹا مبین گھر میں ہے؟ میں اس سے اہم باتیں کرنے آیا ہوں۔ مبین اور سلمہ قبرستان گئے ہوئے ہیں، سلمہ کی ساس رسول بی بی نے بتایا۔ آپ اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، مجھے بھی آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ مبین تو کہتا ہے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتی۔ رسول بی بی کا انداز اتنا پراسرار اور سنسنی خیز تھا کہ میں نے کانسٹیبل کے ساتھ گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے منظور الہی سے کہا کہ وہ صحن میں چہل قدمی کرے اور خود میں رسول بی بی کے سامنے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور کہا، ہاں تو رسول بی بی، تم مجھ سے کون سی خاص باتیں کرنا چاہتی ہو؟ پہلے وعدہ کریں آپ مبین اور سلمہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، وہ کسی بچے کے جیسے ضدی مگر معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں تم سے ہونے والی گفتگو کا ان سے ذکر نہیں کروں گا۔ میری وعدہ نما تسلی سے رسول بی بی کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا۔ اس نے محتاط نظر سے گھر کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا اور رازدارانہ انداز میں کہا، اپنے شاہ جی بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے جو کچھ بتایا تھا
بالکل ویسے ہی ہوا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرغی جان سے جائے گی، اس کے بعد بکری کا نمبر ہے اور آخر میں ایک انسان کی موت واقع ہوگی۔ میں نے توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس کے بیان میں کوئی وزن تھا اور نہ ہی منطق، تاہم وہ ایک عظیم صدمے سے گزر رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، رسول بی بی، پچھل پیری، ڈائن اور چڑیل یہ سب فرضی کردار ہیں، انسان کی حقیقی زندگی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ شاہ جی نے تم سے جو بھی کہا وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مجھے بتاؤ، مرغی، بکری اور کسی انسان کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی، وہ بیرونی دروازے کی جانب دیکھنے کے بعد بولی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، شاہ جی نے بڑے وثوق سے کہا تھا، میرے متین کے پیچھے ایک شیطانی قوت ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے۔ شاہ جی نے اس کا نام پچھل پیری بتایا تھا۔ آپ نے پچھل پیری کے بارے میں سن تو رکھا ہوگا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ہاں، میں نے اس فرضی کردار کا نام سن رکھا ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، شاہ جی نے بھی مجھے پچھل پیری کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے ایک مرغی مرے گی، پھر بکری اور آخر میں ایک انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ متین والے واقعے سے 3-4 دن پہلے ہماری ایک بھری چنگی مرغی بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ اس کے ایک روز بعد ہماری ایک بکری کی موت واقع ہو گئی اور پھر میرے متین کو اس نامراد پچھل پیری نے ختم کر دیا۔ رسول بی بی، میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا، نامعلوم قاتل نے تمہارے بیٹے کے سر کے پچھلے حصے پر کسی ڈانگ کا خطرناک وار کر کے اس کی کھوپڑی چٹکا دی تھی اور اسی سبب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر اس کی موت میں کسی پچھل پیری کا ہاتھ ہوتا تو وہ متین کا کلیجہ نکال کر ضرور کھاتی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پچھل پیری کے حوالے سے میں نے جو کچھ کہا وہ سنی سنائی کہانیوں کا خلاصہ ہے۔ میں تمہیں واضح الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ میں ایسی خرافات کہانیوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ تمہارے بیٹے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ جب میں متین کے قاتل کو پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا تب تمہیں میری بات پر اعتبار آ جائے گا۔ وہ چند لمحات تک شاہ کی نظر سے مجھے گھورتی رہی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ چاہے پچھل پیری کا یقین نہ کریں لیکن میں نے تو اپنے گھر کے ویڑے میں جھانجر کی جھنکار بھی سنی ہے۔ جھانجر کی جھنکار؟ میں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ کسی پائل کے بجنے کی مخصوص آواز؟ اگرچہ جھانجر کی جھنکار کا مطلب مجھے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن رسول بی بی کے منہ سے یہ ذکر سن کر میرا دھیان آپ و آپ اس بازیب کی طرف چلا گیا تھا جو کانسٹیبل آفتاب کو بیری والے کھوہ کے قریب پڑی ملی تھی۔ اسی لیے بے اختیار میں نے رسول بی بی سے وہ سوال پوچھ لیا تھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کئی بار اپنے کمرے سے باہر نکل کر بھی دیکھا مگر صحن میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ پچھل پیری ہی تھی جو متین کو برگلانے اور پھنسانے کے لیے یہاں آتی تھی۔ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں نا؟ اس نے برکت کے پیڑ کے تنے کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ 1-2 بار میں نے اس جگہ پر متین کو کھڑے دیکھا تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، مجھے لگتا ہے متین بھی اس کمینی کی جھانجر کی جھنکار سن کر ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا ہوگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب متین میرے برابر والے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ رسول بی بی کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے ایسے تجربات پورے تیقن کے ساتھ بیان کر رہی تھی جو ماورائے عقل فضولیات کا پلندہ تھے۔ بہرحال میں نے اس کے جذبات کو مجروح کیے بغیر پوچھا، تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ پچھل پیری جھانجریں بھی پہنتی ہے؟ اگرچہ میرا یہ سوال طنز میں ڈوبا ہوا تھا مگر رسول بی بی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، کیوں نہیں پہن سکتی؟ آخر وہ بھی تو ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ میں نے رسول بی بی کی وضاحت پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے ایک اہم سوال کیا،
کیا تم نے بھی متین سے اس بارے میں کبھی پوچھا تھا؟ کس بارے میں؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ اس بارے میں کہ میں نے معتدل انداز میں کہا، تم جب پچھل پیری کی پازیب کی جھنکار سن کر صحن میں آئی تھیں اور تم نے اس درخت کے نیچے متین کو کھڑے دیکھا تھا، تو کیا تم نے متین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ رات کے وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ ہاں، ایک آدھ مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولا، نیند نہیں آ رہی، اس لیے ٹہلنے کی غرض سے وہ کمرے سے باہر نکل آیا ہے۔ اور جھانجھر کی جھنکار؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ کیا اس حوالے سے تم نے اس سے یا اس نے کوئی بات کی تھی؟ نہیں، وہ پوری شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ اگر وہ خود کوئی بات کرتا تو میں بھی کچھ کہتی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں خواہ پچھل پیری کا ذکر کر کے متین کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے درمیان اس بے سروپا گفتگو کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ مبین اور اس کی بیوی سلمیٰ قبرستان سے لوٹ آئے۔ سلمیٰ ایک خوش شکل اور دراز قامت اور دبلی پتلی عورت تھی۔ عورت کے بجائے اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب لگتا تھا۔ اس کی عمر محض 20 سال تھی، لیکن چونکہ وہ شادی شدہ تھی لہٰذا تکنیکی اعتبار سے وہ بہرحال ایک عورت ہی تھی۔ بیٹے اور بہو کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو رسول بی بی یہ کہتے ہوئے فوراً میرے پاس سے اٹھ گئی، تھانے دار صاحب، مبین اور اس کی بیوی مجھے پاگل سمجھتے ہیں، انہیں پچھل پیری کے بارے میں نہیں بتانا ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا مگر دل میں کہا، رسول بی بی، تمہارے پاگل پن نے مجھے ایک نئی راہ دکھا دی ہے۔ مبین سیدھا میری طرف آ گیا جبکہ اس کی بیوی سلمیٰ نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی وقت میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سلمیٰ، تم بھی آ جاؤ، مجھے تم سے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ کانسٹیبل منظور الہی میری ہدایت کے مطابق مقتول کے گھر کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ گھر سے باہر چلا جائے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ سلمیٰ اور اس کا خامند مبین میرے سامنے چرپائی پر بیٹھ گئے۔ صرف 1 منٹ پہلے رسول بی بی اسی چرپائی سے اٹھ کر گئی تھی۔ رسمی دعا سلام کے بعد مبین نے مجھ سے کہا، میں نے سلمیٰ کو بتایا تھا کہ آج آپ ہمارے گھر آئیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ جب آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے تو میں یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر معنی خیز انداز میں بولا، اماں جی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہیں کہ سامنے والے کا دماغ ہی گھوم جائے۔ انہوں نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے رسول بی بی سے کیے ہوئے خاموش وعدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، بس وہ اپنا ہی دکھڑا رو رہی تھیں۔ متین کی موت نے ان کے ذہن پر بڑا گہرا اور برا اثر کیا ہے۔ چاچی کا دماغ تو پہلے ہی ٹھکانے پر نہیں تھا، سلمیٰ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس واقعے نے تو ان کی ذہنی حالت کو اور بھی خراب کر دیا ہے تھانے دار صاحب۔ تدفین کے معاملات ٹھیک رہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے مبین کی طرف دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، سب آسانی سے نمٹ گیا، وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور پوچھا، آپ نے تھانے میں زہر والی جو بات بتائی تھی، میں نے اس کا ذکر سلمیٰ سے بھی کیا ہے۔ ہم دونوں ہی حیران بلکہ پریشان ہیں کہ متین نے بھی وہی کھانا کھایا تھا جو ہم سب نے۔ اگر آلو گوبھی کے سالن میں یا ان تندوری روٹیوں میں کوئی زہریلی شے موجود ہوتی تو اس کا اثر ہم تینوں پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے لیبارٹری رپورٹ کے حوالے سے نشہ آور زہریلی چیز کا ذکر کیا تھا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بعض بلکہ ہلکی زہریلی اشیاء انسان کو ہلاک کرنے کے بجائے اسے غنودگی میں لے جاتی ہیں، جیسا کہ نشے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ 2 باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، متین کی موت کا سبب اس کے سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ کاری ضرب ہی ہے۔ نمبر 2، وقوع کی رات والے کھانے میں کوئی زہر یا خواب آور شے ملی ہوئی نہیں تھی۔ مقتول کے معدے سے ملنے والے مواد کے اندر جو کچھ بھی پایا گیا ہے وہ گھر سے نکل جانے کے بعد متین کے اندر پہنچایا گیا تھا، اور اب تو معاملہ کسی اور ہی سمت نکل گیا ہے۔ کس سمت تھانے دار صاحب؟
مبین نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ پہلے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وقوع کی رات متین کھیتوں کی طرف کیوں گیا تھا۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں کس سے خفیہ ملاقات کرنے گیا تھا۔ میں نے مبین کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اور یہی وہ سمت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب، خفیہ ملاقات والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ سماجت آمیز لہجے میں بولا۔ تھوڑی وضاحت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ مبین، میں نے جب تم سے متین کی شادی یا منگنی کے بارے میں سوال کیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ابھی منگنی اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ وہ شادی سے خائف تھا۔ مطلب یہ کہ وہ شادی کے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ اس موضوع پر آپ لوگوں نے جب بھی اس سے بات کی تو اس نے اس قصے ہی کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میرے بیان کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کیونکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ سلمیٰ سے تصدیق کر لیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ میرے خاموش استفسار کا جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے ایک اہم سوال بھی پوچھ لیا۔ اس موقع پر سلمیٰ کی کوئی مخصوص نسوانی حس یکایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ مبین نے متین کے بارے میں آپ کو 16 نے سچ بتایا ہے تھانے دار صاحب، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا آپ خفیہ ملاقات کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ متین کا کسی لڑکی کے ساتھ عشق پیچاں چل رہا تھا؟ سلمیٰ، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ تم ٹھیک میرے مقصد کی تہ میں پہنچ گئی ہو۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وقوع کی رات متین کسی لڑکی سے ملنے ادھر کھیتوں میں گیا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، مبین نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ متین کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت تھی ہی نہیں کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے آدھی رات کو گھر سے نکل جائے۔ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مبین، میں مفروضوں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا عادی نہیں ہوں، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ میرے پاس اس امر کا ٹھوس ثبوت ہے کہ اس رات بیری والے کھوہ پر متین کے ساتھ اس گاؤں کی کوئی لڑکی یا کوئی عورت بھی موجود تھی۔ تھانے دار صاحب، پہلے آپ مجھے اس ٹھوس ثبوت کے بارے میں بتائیں، سلمیٰ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ سلمیٰ کے اس فوری رد عمل نے مجھے تسلی دی کہ وہ کوئی ایسی اہم بات بتانے والی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں ممدوع و معاون ثابت ہوگی۔ سو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد لہجے میں کہا، سلمیٰ، جب یہ دونوں بھائی ادھر کھیتوں میں دن بھر کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے تو ان کے لیے دوپہر کا کھانا کون لے کر جاتا تھا؟ جب تک چاچا یاسین مقتول کا مرحوم باپ زندہ تھا تو زیادہ تر چاچی رسولہ اور کبھی کبھار میں باپ بیٹوں کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ لیکن چاچا یاسین کی وفات کے بعد چاچی تو بجھ کر رہ گئی ہے۔ پچھلے 1 سال سے میں ہی مبین اور متین کو دوپہر کا کھانا پہنچانے جا رہی ہوں۔ جب یہ دونوں کھانا کھا لیتے ہیں تو میں خالی برتن اٹھا کر واپس آ جاتی ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت مبین سے کہا، میں تمہاری بیوی کے گٹے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا، سلمیٰ، تھانے دار صاحب کو اپنے گٹے دکھاؤ۔ سلمیٰ نے فوراً اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل کی اور لاچا تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں کسی قسم کا زیور موجود نہیں تھا۔ اپنا لاچا نیچے کر لو سلمیٰ، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پوچھا، کیا تمہیں پازیب وغیرہ پہننے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی، میں نے کبھی اپنے پاؤں میں پائل نہیں پہنی۔ میں ایک آسودہ اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سارا عجیب و غریب تجربہ اور مشاہدہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ 11 اکتوبر کی دوپہر کہیں سلمیٰ کی پازیب تو بیری والے کھوہ کے نزدیک نہیں گر گئی تھی۔ اب تمہارے سوال کا جواب، میں نے سلمیٰ کے چہرے پر نگاہ جما کر
معتدل انداز میں کہا، مجھے بیری والے کھو کے قریب چاندی کی ایک پازیب پڑی ملی ہے۔ اس قسم کے زیورات مرد تو اپنے پاؤں میں پہننا پسند نہیں کرتے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ بقوا کی رات متین جس عورت یا لڑکی سے ملنے کھیتوں میں گیا تھا وہ پازیب اسی عورت یا لڑکی کی ہے۔ کیا آپ وہ پائل مجھے دکھا سکتے ہیں؟ سلمیٰ نے سرسراتی ہوئی آواز میں مجھ سے استفسار کیا تاکہ میں کوئی اندازہ لگا سکوں۔ وہ پازیب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ باہر کیف، میں 1-2 روز میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ سلمیٰ، تم اس جھانجر کو دیکھ کر کس قسم کا اندازہ لگانا چاہتی ہو؟ مبین نے الجھن زدہ لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سلمیٰ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے 2-3 مرتبہ متین کو گوگی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ گوگی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، یہ گوگی کون ہے؟ اس لڑکی کا اصل نام سغرا ہے تھانے دار صاحب، لیکن سب اسے گوگی کہتے ہیں، سلمیٰ نے بتایا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گوگی بھی پائل پہنتی ہے۔ میں اس گوگی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں نے یکے بعد دیگرے ان میاں بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں کہا، ابھی اور اسی وقت۔ آئندہ 15 منٹ میں سلمیٰ نے سغرا اور گوگی کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا۔ میں فاتحانہ احساس کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور منظور الہی کی ہمراہی میں تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ 15 اکتوبر کی دوپہر کانسٹیبل آفتاب مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ملک صاحب، فریدہ نے آپ کا دیا ہوا کام نمٹا دیا ہے۔ میرے استفسار کے جواب میں آفتاب نے اپنی اور اپنی بیوی کی کارکردگی کی جو تفصیل بیان کی، اس میں سے کافی باتیں سلمیٰ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکی تھیں، تاہم آفتاب سلمیٰ سے پڑھ کر اور سنسنی خیز خبریں لے کر آیا تھا۔ فریدہ نے واقعتاً اپنے تیز و ترار ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ میں سلمیٰ اور آفتاب کے بیان کا مشترکہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ موضع نظام کوٹ جمال پور کی بنسبت ایک بڑا گاؤں تھا اور وہاں 350 کے قریب مکانات تھے، جن میں کم و بیش 1.5-2 ہزار مرد و زن اور بوڑھے بچے آباد تھے۔ انہی انسانوں میں ایک شخص کا نام تھا رحم دین گاؤں کے بست میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس کی عمر 50 سے زیادہ تھی اور پرچون کی یہ دکان اس نے اپنے گھر کے اندر ہی کھول رکھی تھی۔ رحم دین کی بیوی بشیرہ کی نگاہ خطرناک حد تک کمزور ہو چکی تھی، اسے بس چیزوں کے سائے اور حوالے سے نظر آتے تھے۔ وہ رحم دین سے لگ بھگ 5 سال چھوٹی تھی، مگر کسی اندرونی بیماری نے اس کی بینائی کے ساتھ بڑا بھیانک مذاق کر دیا تھا۔ بحیثیت مجموعی بشیرہ بی بی کی صحت بہت اچھی تھی، مگر بصارت کے ضعف نے اسے مجبور اور کسی حد تک بے نور بنا دیا تھا۔ رحم دین اور بشیرہ بی بی کی 2 اولادیں تھیں۔ نمبر 1 25 سالہ خورشید عرف جھلا۔ خورشید مضبوط بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا، مگر اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، اسی لیے لوگ اسے جھلا کہا کرتے تھے۔ اس کی زبان میں لکنت پائی جاتی تھی، جس کے باعث اسے بولنے میں کافی دقت محسوس ہوتی تھی۔ لوگ اس کے ہکلے پن کا مذاق اڑاتے تھے۔ جھلا خاصا غصہ ور اور اجڑ قسم کا لاؤبالی انسان تھا۔ وہ جلدی طیش میں آ جاتا تھا اور سامنے والے پر ہاتھ اٹھانے میں کسی تردد سے کام نہیں لیتا تھا۔ اکثر و بیشتر گاؤں کے لوگوں سے اس کا جھگڑا ہوتا رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ خورشید جھلا سے 7 سال چھوٹی سغرا تھی، جو اپنی گول مٹول جسامت کی وجہ سے گوگی کہلاتی تھی۔ گوگی ایک پستہ قامت اور خوبصورت 18 سالہ لڑکی تھی، اور یہی گوگی اس پازیب کی مالک تھی جو وقوع کے روز آفتاب کو بیری والے کھو کے پاس پڑی ملی تھی۔ آفتاب نے مذکورہ پازیب مجھے واپس دیتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ متین کا قتل جھلا ہی نے کیا ہے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے اس کا موقف جاننے کی غرض سے پوچھا۔ جھلے کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گوگی اور متین والا معاملہ اگرچہ نظام کوٹ میں زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے
کہ کسی طرح جھلے کو ان دونوں کے خفیہ تعلقات کی بھنک پڑ گئی ہو۔ وقوع کی رات اس نے گوگی کا تعاقب کیا اور اس کے بعد جائے وقوع پر جو ہوا ہوگا اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آفتاب، بادی نظر میں تمہاری یہ تھیوری درست معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے متعلقہ افراد سے کڑی تفتیش کرنا پڑے گی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور سوال کیا، کیا اس سلسلے میں تم نے وہاں کسی قسم کی پوچھ تاچھ تو نہیں کی؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں بھلا آپ کے حکم سے ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو گھر میں پڑا آرام کرتا رہا ہوں۔ یہ ساری تحقیق فریدہ نے خود کی ہے اور وہ بھی ہاتھ پاؤں بچا کر۔ اس کے بعد میں نے آفتاب کو سلمیٰ مبین اور رسول بی بی سے ہونے والی اپنی گزشتہ روز کی ملاقات کے بارے میں مختصراً بتایا اور کہا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ گوگی اور مقتول کے درمیان پیار و محبت کے معاملات چل رہے تھے اور اس پازیب کا تعلق بھی گوگی ہی سے ہے جو تمہیں بیری والے کھو کے نزدیک پڑی ملی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے تمہیں پیر کرامت علی عرف شاہ جی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ اس کام کا کیا ہوا؟ میں نے کرامت علی کے حوالے سے تھوڑی چھان بین کی ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ وہ بھی 95% پیروں کی طرح دغا باز ہے۔ وہ لوگوں کو فیض پہنچانے کی اہلیت تو نہیں رکھتا، البتہ وہ انہیں الو بنانے کا کوئی موقع خاص سے جانے نہیں دیتا۔ گاؤں کے لوگ شاہ جی کا احترام کرنے پر مجبور ہیں اور اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ گاؤں والوں کی ایسی کون سی مجبوری ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے پوچھ لیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب عالی، کانسٹیبل آفتاب ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ اس گاؤں کا چودھری نظام الدین شاہ جی کے عقیدت مندوں میں شامل ہے۔ وہ اکثر حاضری کے لیے شاہ جی کے آستانے پر جاتا رہتا ہے۔ اوہ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، شاہ جی کا آستانہ گاؤں میں کس طرف ہے؟ مسجد والی گلی میں، مسجد سے 2 گھر چھوڑ کر، اس نے جواب دیا۔ آپ نظام کوٹ میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو کرامت علی کے آستانے پر پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کرامت شاہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں ملک صاحب؟ اگر ضرورت پڑی تو میں ضرور کرامت علی کے آستانے پر جاؤں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پہلے گوگی کو چیک کرنا ہوگا اور اس کے سودائی بھائی خورشید جھلا سے بھی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری تھیوری درست ہے تو پھر وقوع کی رات گوگی نے جھلا کو ضرور کھیتوں میں دیکھا ہوگا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تم واپس جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کل صبح سے تمہیں ڈیوٹی پر آنا ہے۔ فریدہ اور دونوں بچے مزید کتنے دن نظام کوٹ میں رہیں گے اس کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ جو حکم ملک صاحب، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تو پھر مجھے اجازت دیں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ آفتاب کے جانے کے بعد میں نے حوالدار قادر بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ قادر بخش اس کیس کی پل پل بدلتی صورتحال سے آگاہ تھا۔ آفتاب نے ابھی گوگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سب سلمیٰ کے بیان سے لگا کھاتا تھا اور یہ تمام تر معلومات قادر بخش سے چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ چند منٹ تک ہمارے درمیان تازہ ترین حالات پر بات ہوتی رہی۔ پھر قادر بخش نے کہا، ملک صاحب، اگر وہ چاندی کی پازیب واقعی گوگی کی ہے تو پھر آپ کو فوراً اس کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ وہ پازیب جائے وقوع پر پڑی ملی ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ گوگی وقوع کی رات وہاں گئی تھی۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں قادر بخش، میں نے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں کسی کانسٹیبل کو ساتھ لے کر نظام کوٹ جا رہا ہوں۔ آپ نے کرامت علی کی پیش گوئی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو اس نے مقتول کی ماں رسول بی بی کے سامنے کی تھی، حوالدار نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ وہی، پہلے مرغی، اس کے بعد بکری اور آخر میں ایک انسان اپنی جان سے جائے گا۔ مجھے سب یاد ہے قادر بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی کہ کوئی پچھل پیری مقتول کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ یہ آستانے والے پیر اور بابے معصوم اور سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے عجیب و غریب
اور लाइनी कहानियाँ घड़कर इन्हें सुनाते हैं ताकि वो इनके रोब में आ जाएं और इन्हें कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती समझने लगें। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल का जवाब हासिल करना बहुत ज़रूरी है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, और वो जवाब मैं बहुत जल्द हासिल कर लूँगा, इस बात का मुझे यकीन है। आप किस सवाल और जवाब की बात कर रहे हैं मलिक साहब? हवलदार ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि करामत अली ने रसूल बीवी को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सारी बातें की थीं। मैंने कादिर बख्श के चेहरे पर निकात जमा कर कहा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शादी को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो रसूल बीवी को डराकर इससे अपना कौन सा मकसद हासिल करना चाहता था? और इस गंभीर सवाल का जवाब लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक तवील और बोझल सांस खारिज की और फिर कहा, इस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ करामत अली ही दे सकता है। मैं गोगी से फारिग होने के बाद शादी के आस्थाने का चक्कर भी लगाऊंगा। आज इस केस को किसी किनारे लगाना ज़रूरी है कादिर बख्श। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। एक नौजवान को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, इस खून का हिसाब तो होना ही चाहिए। अगर मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे इस थाने का कोई मकसद और मसरफ बाकी नहीं रह जाता। कादिर बख्श की बात 16 आने दुरुस्त थी। मैंने इसे कामिल इत्तफाक किया और ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर मौसा निज़ाम कोर्ट रवाना हो गया। इस मरतबा कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस मेरे साथ था। गोगी के बाप रहमदीन की किराने की दुकान मौजा निज़ाम कोर्ट के कल्ब में वाक़ थी। मुझे वहाँ तक रसाई हासिल करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग 3 बजे से पहर मैं रहमदीन के सामने खड़ा था। रहमदीन अपनी दुकान में मौजूद था। मैं और कांस्टेबल इदरीस यूनिफॉर्म में थे, इसलिए हम पर निगाह पड़ते ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, सद बिस्मिल्लाह थानेदार साहब। इसने अपनी दुकान के अंदर से एक छोटी सी चौबी बेंच निकालकर हमारे सामने बिछा दी। अब तशरीफ़ रखें सरकार। मज़कूरा बेंच को एक कपड़े से साफ़ करने के बाद उसने कहा, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे चाय पानी या खाने की ज़रूरत नहीं रहमदीन, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। मैं इस वक्त एक अहम काम से आया हूँ। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। अब हुक्म करें जी, इसने तशवीश भरे लहजे में कहा। बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? वैसे सब खैरियत तो है ना? रहमदीन की उम्र 50 से निकलती हुई थी। वो मुतनासिब खत्तो खाल का मालिक एक आम सा देहाती था। मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए मायना खेज अंदाज में कहा, चाचा रहमदीन, जब पुलिस, डॉक्टर या कोई वकील किसी के दरवाजे पर आ जाए तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। सोना रब खैर करे, वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला। फिर मुझसे पूछा, सरकार आखिर मामला क्या है? 3 दिन पहले इस गांव के खेतों में एक नौजवान मतीन का कत्ल हो गया था। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, मैं इसी सिलसिले में पूछ परतीत करने तुम्हारे पास आया हूँ। जी, इस वाक़े का मुझे पता है, वो उलझन सता नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन मतीन के कत्ल से मेरा क्या ताल्लुक़? तुम्हारा ताल्लुक़ ना सही मगर तुम्हारी औलाद का तो है। वो घबरा गया और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? गोगी और झल्ला कहाँ हैं? मैंने कदरे खुश्क लहजे में इस्तफसार किया। गोगी तो घर के अंदर ही है और झल्ले का मुझे ठीक से पता नहीं, वो भी इसी पिंड में कहीं होगा। इसने इज़्तिराबी लहजे में जवाब दिया और फ़िक्रमंदी से बोला, जनाब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा रहमदीन, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा। तुम फ़ौरन मुझे गोगी से मिलवाओ और इसके साथ ही किसी को भेजो कि वो झल्ले को ढूंढ कर यहाँ ले आए। रहमदीन के चेहरे पर फिक्र और अंदेशे का कब्जा हो चुका था। इसकी बेकसी और लाचारी को देखकर मेरी तजुर्बेकार निगाह ने फ़ौरन से पेशतर ये अंदाज़ा कायम कर लिया कि मतीन को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये से इसका कुछ लेना देना नहीं था और इसे ये यकीन था कि इसकी औलाद भी इस मामले में मुलविस नहीं होगी।
لیکن میرے حکم کی تعمیل کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ سو اس نے شکست خوردہ انداز میں کہا، آپ میرے ساتھ اندر آ جائیں سرکار، میں گوگی سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل ادریس کو باہر چوبی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور خود رحم الدین کی معیت میں گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ مختصر سے صحن میں ایک ادھیڑ عمر عورت چارپائی پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ یقیناً بشیرہ بی بی تھی، جس کی دیکھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اس کی قوت سماعت خاصی تیز تھی۔ بشیرہ بی بی نے میری اور رحم الدین کی باہمی دھیمی گفتگو کو سن لیا تھا۔ رحم الدینہ، اس نے اپنے خامد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے علاقے کے تھانے دار صاحب ہیں، رحم الدین نے بتایا۔ تھانے دار کا ہمارے گھر میں کیا کام رحم الدینہ؟ بشیرہ، یہ گوگی سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ گوگی اتنی اہم کب سے ہو گئی کہ تھانے دار اس سے ملنے ہمارے گھر آ گیا ہے؟ بشیرہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ رحم الدینہ، سب خیریت ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، رحم الدین نے گول مول جواب دیا۔ اسی وقت ایک اندرونی کمرے میں سے ایک فربا اور گول مٹول سی لڑکی برآمد ہوئی۔ میرے حافظے میں موجود معلومات کی روشنی میں مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ سغرا عرف گوگی تھی۔ گوگی ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی رانی، رحم الدین نے میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے گوگی سے کہا۔ تھانے دار صاحب تم سے چند باتیں کرنے آئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، سرکار کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں رحم الدین، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا، میں گوگی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں بلا لوں گا۔ تم ادھر اپنی گھر والی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ہمیں دیکھتے رہو۔ رحم الدین نے میری تجویز پر ساتھ کیا اور چپ چاپ جا کر بشیرہ بی بی کی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ میں اور گوگی برآمدے میں ایک دوسرے کے سامنے برائے جمان ہو گئے۔ برآمدے اور صحن میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے دھیمی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ گوگی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے مہربان لہجے میں کہا۔ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ متین کی موت میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تم تو بس اس سے پیار کرتی تھیں، ہے نا؟ وہ چند لمحات تک سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، جی۔ متین کی موت کا جتنا دکھ تمہیں ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، اور میں جلدی سے جلد اس کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا چاہتا ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تمہاری بھی یہی خواہش ہے گوگی؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، بس سر کو اس بات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا اور اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو کھولنے لگی۔ شاباش، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ متین کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میری مدد کرو گی نا؟ چند لمحات تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، اس سلسلے میں بھلا میں کیا کر سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ تمہیں کسی پہاڑ پر نہیں چڑھنا گوگی، اور نہ ہی دریا میں چھلانگ لگانا ہے، میں نے آواز کو نیچا رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ بس میں تم سے جو بھی پوچھوں اس کا کھرا اور سچا جواب دینا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں سخت سزا بھی دیتا ہوں، لیکن تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے امید ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی میں سمجھ رہی ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں اس کا سیدھا جواب دوں گی۔ شاباش، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا۔ تو پھر بتاؤ، وقوعہ کی رات متین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، اس نے میری توقع کے برعکس جواب دیا تھا۔ تم نے کچھ نہ کچھ عجیب اور خلاف معمول تو ضرور دیکھا ہوگا، میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑ کر سوال کیا۔ بیری والے کھو کی طرف جاتے ہوئے یا وہاں سے آتے ہوئے تم دونوں چوری چوری وہیں ملتے تھے نا؟ جی جی یہ سچ ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی، لیکن جس رات متین کا قتل ہوا میں کھیتوں کی طرف نہیں گئی تھی۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے گوگی، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، اور یہ بات میں تم پر واضح کر چکا ہوں۔ ہم دونوں رحم الدین سے اتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں بآسانی دیکھ پا رہا تھا،
تاہم ہماری آواز اتنی نیچے تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے مابین کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس رات میں متین سے ملنے بیری والے کھو کی طرف نہیں گئی تھی۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تم اس بات سے انکار کرتی ہو کہ تم چاندی کی پازیب پہنتی ہو؟ نہیں جی، میں انکار نہیں کر سکتی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چاندی کی پازیب پہننا مجھے بہت پسند ہے۔ کیا اس وقت بھی تم نے پازیب پہنی ہوئی ہے؟ نہیں جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ وہ جی بس کوئی خاص وجہ نہیں، گوگی نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے آج ہی اسے اتارا ہے۔ میں نے گوگی کی آنکھوں کی کیفیت سے بھانپ لیا کہ وہ مجھ سے دروغ گوئی کر رہی تھی، تاہم اس مرتبہ میں نے اسے کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دی اور سرسری انداز میں کہا، تم نے پازیب کو اتار کر کہاں رکھا ہے گوگی؟ ادھر ہی، کمرے کے اندر، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تم کمرے میں جاؤ اور وہ پازیب لا کر مجھے دکھاؤ، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی پازیب کو کہاں رکھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے چاندی کی اس پازیب کو کہاں رکھا تھا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، مگر یہ آج کا نہیں، 3 دن پہلے کا واقعہ ہے گوگی۔ گوگی کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ وہ سہمی ہوئی مگر مضطرب نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنی جیب میں سے چاندی کی پائل نکال کر گوگی کو دکھاتے ہوئے استفسار کیا، یہ تمہاری ہی پازیب ہے نا؟ یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بے یقینی سے بولی، یہ پازیب تو میں نے شاہ جی کو دی تھی۔ میں بے ساختہ مسکرانے لگا۔ میری معلومات کے مطابق پیر کرامت علی کا آستانہ مسجد والی گلی میں 2 گھر چھوڑ کر تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صغرا عرف گوگی سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ اس کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد خورشید جھلا سے پوچھ تاچھ کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ میں رحم دین کے گھر سے نکل کر سیدھا کرامت شاہ کے آستانے پر پہنچ گیا۔ گوگی سے میری جو اہم بات چیت ہوئی تھی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ گوگی کو متین سے عشق ہو گیا تھا۔ متین اس سے بات تو کر لیتا تھا مگر اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا تھا، اور گوگی ہر قیمت پر متین کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ گوگی اپنی بگڑی بنانے کے لیے پیر کرامت علی اور شاہ جی کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ شاہ جی نے گوگی کی بپتا پوری توجہ سے سنی اور اسے یقین دلایا کہ اگر اس نے شاہ جی کی ہدایات پر عمل کیا تو متین ساری دنیا کو بھول کر اس کا ہو جائے گا۔ گوگی تو یہ چاہتی ہی تھی، سو اس نے شاہ جی کے احکامات کی تعمیل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شاہ جی نے کوئی مجرب عمل کرنے کے لیے گوگی سے اس کی پازیب مانگ لی اور اسے تاکید کی کہ وہ کسی طرح متین کو 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات بیری والے کھو پر آنے کے لیے آمادہ کر لے۔ وہ متین سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ گوگی سے جان چھوٹ جانے کا سوچ کر وہ ضرور اس سے ملنے کھیتوں میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جی نے گوگی کو اس بات کا پابند بھی کر دیا تھا کہ وہ مذکورہ رات بیری والے کھو کی طرف نہیں جائے گی۔ گوگی پر متین کو حاصل کرنے کا جنون سوار تھا، لہٰذا وہ بے وقوف بلا سوچے سمجھے شاہ جی کے احکامات کی تعمیل کرتی چلی گئی۔ وقوعہ کی رات وہ اپنے گھر میں موجود رہی۔ اسے یقین تھا کہ شاہ جی کا عمل متین کو اس کی طرف مائل کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ گوگی کے سنجیدہ بیان نے میرے دماغ کے کئی ایک در کھول دیے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کہ متین کے قتل کی سازش شاہ جی کے شیطانی ذہن کا مذموم کارنامہ تھا۔ اس پلید انسان نے متین کو موت کے گھاٹ اتارنے یا اتروانے کے بعد گوگی کو اس سنگین جرم میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس اہم سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں شاہ جی کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ شاہ جی نے خوش دلی سے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ اسے کیا معلوم تھا
کہ میں اس کے ساتھ کون سا ہاتھ کرنے والا ہوں۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لہٰذا کسی عیار اور مکار شخص کو چال بازی ہی سے اپنے دام میں لایا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی کرامت شاہ پر یہی ترکیب آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاہ جی، اس تھانے میں میری تقرری کو 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن میری یہ کوتاہی ہے کہ ابھی تک آپ کی خدمت میں حاضری نہ دے سکا۔ میں نے ندامت بھرے لہجے میں اس پیر فرتوت سے کہا، لیکن وہی بات کہ جب تک انسان کسی پریشانی میں نہ گر جائے، اسے کسی بزرگ کی قدم بوسی کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں اس علاقے کے تھانے کا انچارج تھا اور صرف 3 روز پہلے میرے تھانے کی حدود میں قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر مجھے کرامت علی سے اسی موضوع پر بات کرنا چاہیے تھی، لیکن میں اس کے سامنے کوئی اور ہی قصہ لے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ملک صاحب؟ وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ مجھے خاصے الجھے ہوئے اور فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ بات فکر مندی والی ہی ہے شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ملک صاحب، اس نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ بتائیں معاملہ کیا ہے، میں چٹکیوں میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ بات کے اختتام پر اس نے باقاعدہ چٹکی بجا کر بھی دکھائی۔ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا شاہ جی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن پچھلے چند روز سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، مثلاً کس قسم کے واقعات؟ جب رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں جب کمرے سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو ذہن میں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ پچھلی رات تو حد ہی ہو گئی شاہ جی، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں اضافہ کر دیا۔ ذہن میں کسی انسان کے قدموں کی مخصوص آواز تو میں چند دن سے سن ہی رہا تھا، لیکن گزشتہ رات میں نے چوڑیوں کے کھنکنے کی بڑی واضح آواز بھی سنی ہے۔ مجھے لگتا ہے، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کو کیا لگتا ہے ملک صاحب؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی گندی مخلوق میرے پیچھے پڑ گئی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، مگر میرے کوارٹر کے صحن میں خطرات آتی ہے۔ میں نے شاہ جی کو اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی میرے ساتھ چل کر کوارٹر کو اپنی روحانی نظر سے دیکھیں۔ وہ نادیدہ مخلوق آپ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکے گی۔ ویسے آپ کے خیال میں وہ کیا شے ہے؟ وہ 100% کوئی پچھل پیری ہے ملک صاحب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فتویٰ صادر کرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی معاملہ اس گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ بھی تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی اور وہ نوجوان مارا گیا۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ہمراہ جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ اس کوارٹر کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ کرامت علی نے متین کو پیش آنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے دانستہ اس کا نام نہیں لیا تھا۔ بہرحال وہ میرے کوارٹر کو چیک کرنے کی غرض سے میری ہمراہی میں تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے اپنے کوارٹر کا راستہ دکھانے کے بجائے حوالات میں بند کر دیا، کیونکہ میں تو اسے چیک کرنے کے خیال سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس صورتحال نے پہلے تو کرامت علی کو بوکھلا کر رکھ دیا، پھر وہ قدرے سنبھلا اور مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ حتیٰ کہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اسے آزاد کر کے اپنے رویے کی معافی نہیں مانگی تو وہ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گا۔ میں نے اس کی شیطانی بکواس کو جوتے کی نوک پر مارا اور خاطر تواضع کے لیے اسے حوالدار قادر بخش کے سپرد کر دیا۔ قادر بخش تو پہلے ہی کرامت علی کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت و ناپسندیدگی کا ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے صرف 1 گھنٹے میں پیر صاحب کی ایسی دھلائی اور ٹھکائی کی کہ وہ اپنا بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کرامت علی کا یہ بیان بڑا سنسنی خیز اور افسوسناک تھا۔ میں یہاں پر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چودھری نظام الدین زرعی اراضی کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ موضع نظام کوٹ اور اس کے آلے دوالے کی سینکڑوں ایکڑ زمین اس کی تھی، سوائے 14 ایکڑ کے ایک ٹکڑے کے، اور وہ ننھا سا قطعہ اراضی مقتول متین اور اس کے بھائی مبین کی ملکیت تھا۔ نظام الدین نے وہ زمین خریدنے کے لیے ان بھائیوں کو بڑی سے بڑی پیشکش کی۔ مبین کسی حد تک
چودھری کے جھانسے میں آ گیا تھا، مگر مقتول کسی بھی صورت میں آبائی اراضی بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس معاملے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے چودھری نے اپنے مرشد کرامت شاہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ جی نے اس گھر کے سب سے کمزور مہرے رسول بی بی کو پچھل پیری کی فرضی کہانی سے ڈرانے کی کوشش کی تاکہ وہ لوگ موزہ نظام کوٹ کو خیر بات کہہ کر کہیں اور چلے جائیں۔ اس کہانی کا رسول بی بی پر تو خاصا اثر ہوا، لیکن وہ دونوں بھائی خصوصاً مقتول متین نے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس دوران میں گوگی اپنا کیس لے کر شاہ جی کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ جی نے نظام الدین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ان دونوں فرزندان ابلیس نے متین کو صفائی ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے سمجھنے کے لیے آپ کا سائنسدان ہونا ضروری نہیں۔ میں یہ بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ آئندہ روز میں نے اس چیرہ دست چودھری نظام الدین کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں کرامت علی کا اقبالی بیان خلفی بہت مفید ثابت ہوا تھا۔